السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک آدمی کا قتل کیا اور پھر اس میں تم اختلاف کرنے لگے۔ ہوا کیا تھا، بنی اسرائیل کا ایک مالدار آدمی تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا، اس نے مال کی ہوس میں اور اس کی وراثت کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اپنے چچا کا قتل کر دیا اور پھر اس کی باڈی کو کسی گھر کے سامنے ڈال دیا۔ اب صبح ہوئی، بڑا اختلاف ہوا، یہ قبیلہ کہتا اس نے مارا، یہ کہتا اس نے مارا، آپس میں ایک دوسرے پر الزام بہتان لگانے لگے۔ معاملہ طول پکڑ لیا، قاتل کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس یہ معاملہ پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کے حل کے لیے گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا۔ تو اب جب حکم تھا تو اس کو ماننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، فوراً گائے لاتے، قربان کرتے، ذبح کرتے۔ لیکن بنی اسرائیل اپنے معاملے میں بہت سخت واقع ہوئے، سوال پہ سوال کرتے جاتے اور پھر اپنے آپ کو ان لوگوں نے مشقت میں ڈال لیا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے لاتے ذبح کرتے، مقصد حاصل ہو جاتا۔ لیکن سوال پہ سوال کرتے گئے، جتنا پوچھا اتنا مشکل میں داخل ہو گئے، اور قاتل کا کچھ سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے کسی آدمی ایک آدمی کو مارا، قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس معاملے میں اختلاف کرنے لگے، لڑنے لگے۔ یہ اس کو الزام لگاتا ہے، یہ اس کو الزام لگاتا ہے، یہ اس پر بہتان باندھتا ہے، یہ اس پر بہتان باندھتا ہے۔ معاملہ طول پکڑ لیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو گے اور پھر اس کی گوشت کا ٹکڑا، جانور کا ٹکڑا مقتول کے اوپر لگاؤ گے، ٹچ کرو گے، وہ زندہ ہوگا، بتائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، بڑی تاخیر کی، بڑی تاخیر کی۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ رب العالمین کہتا ہے قاتل تو مار کر کے چھپ گیا، اس کے نام کو کوئی جان نہ سکا، پکڑ نہ سکا، مجرم کون ہے کوئی نہیں پہچان سکا۔ یہ اس کو الزام لگا رہا ہے، یہ اس کو الزام لگا رہا ہے، اختلاف وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے والا ہے، مخرج ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، مخرج نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کے علم کی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو بھی جانتا ہے، چھپی چیز کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے۔ انسان اپنے سینے میں اور اپنے دل میں کیا چھپا کے رکھا ہے، اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ اسی نے ہم کو پیدا کیا، کیا وہ ہمارے بارے میں نہ جانے؟ سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین یہی کہا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پیدا کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانکار ہے، وہ جانتا ہے۔
جانتا ہے تبھی تو پیدا کیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہ جانا جس نے پیدا کیا، وہ بہت باریک بھی ہے اور اور باخبر ہے. انسان کی کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے. زمین اور آسمان میں پائی جانے والی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے ڈھکی ہو، چھپی ہو، ظاہر ہو، نیچے ہو، اوپر ہو، اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، کہیں بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو قاتل جو مجرم تھا، جس نے اپنے چچا کا مرڈر کیا تھا، قتل کیا تھا، وہ تو اپنے معاملے کو چھپا رہا تھا، لیکن وہ چھپ کر کہاں جائے گا؟ کب تک چھپے گا؟ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو. اللہ رب العالمین چھپی چیز کو جاننے والا ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جو تم چھپا رہے ہو، جو تم اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. اب ظاہر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک گائے قربان کریں، اور پھر اس گائے کے حصے کو، گائے کا جو لوتھڑا ہے، گوشت ہے، اس کو مقتول پر ٹچ کرو، وہ آدمی زندہ ہوگا، اور پھر وہ اپنے مارنے والے کا نام بتائے گا. آگے وہ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر باقی رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.